الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله مولانا العظيم. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی 2 آیات کریمہ بالترتیب آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اکثر کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی 2 آیات اللہ تعالیٰ ان کے اندر بظاہر بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہیں اور ہمارے لیے بھی اس کے اندر بڑا سبق ہے. اور یوں سمجھیں اللہ نے ہمیں اشارہ کیا
اگر تم بھی ایسے ہی کرو گے جیسے بنی اسرائیل نے کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر حکم یہ تھا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور صبر بھی اختیار کرتے ہیں۔ صبر اور نماز کے ذریعے اپنے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ خاشعین کی ایک تعریف قرآن نے ذکر کی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا یقین رکھتے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پتہ چلا خاشعین اسے کہتے ہیں کہ جس کو اپنے مرنے کی فکر ہو اور اس فکر کو سامنے رکھ کے اپنے اللہ کو راضی کرے، وہ خاشعین ہے۔ اب اس کے بعد اللہ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہے، ذوق میں ہے، تو ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا۔ رب کریم تیری نعمتیں بہت ساری، کن نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، نعمتوں میں سے ایک نعمت میں رب العالمین نے، میں پروردگار نے، میں تمہارے خالق کائنات نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت بخشی ہے۔ ساری نعمتوں کو چھوڑ کر اس نعمت پہ غور کیا جائے، رب نے بنی اسرائیل کو ہر ایک پر فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل، دوسرے الفاظ میں رب نے یوں فرمایا، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میری نعمتوں کو، جن نعمتوں سے میں اللہ نے تمہیں نوازا ہے، بقیہ نعمتیں بھی تمہارے سامنے، ایک نعمت جو میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، باقی جتنی بھی قومیں تھیں ان قوموں کے اوپر میں رب نے بنی اسرائیل کی قوم کو فضیلت عطا کر دی ہے۔ اللہ کریم فضیلت کیسے تھی، رب کریم انعام کیسا تھا، اللہ کریم برتری کیسی تھی، فوقیت کیسی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء بھی بھیجے، میں اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر رسول بھی بھیجے، میں اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر بادشاہت بھی عطا کی ہے، سلطنت بھی عطا کی ہے۔ جس قوم کو نبوت و سلطنت مل جائے وہ بڑی عالیشان ہوا کرتی ہے، بقیہ قوموں کو میں رب نے یہ چیزیں نہیں بخشی۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی بڑی انعام اور فضیلت ہے، میں رب نے
जलालैन वालों ने लिखा बनी इसराइल से मुराद यहाँ पे क्या लिया गया? औलाद याकूब। अल्लाह फरमाते उज़कुरू नेमती अल्लती। इससे पहले एक सवाल समझे, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। कुछ जुमे पहले आपने सुना था यही आयत गुजरी थी, या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती, गुजरी थी ना, जोर से गुजरी थी ना। अब सवाल पैदा होता है, कुरान करीम के अंदर एक एक लफ्ज़ बामाना है, कोई लफ्ज़ बेकार नहीं, कोई आयत बेफायदा नहीं। या अल्लाह ये आयत पहले गुजर चुकी, दोबारा इसको जिक्र कर दिया, पहले जो गुजर चुकी। आपके महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया ये कुरान अरबी के अंदर आ गया है, फरमाया इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह फरमाते हैं कुरान अरबी में, हमने कुरान को अरबी जुबान में उतारा। अरबी जुबान का एक कायदा कुलिया और कानून है कि अरबी के अंदर फसाद और बलागत बड़ी। फसाद और बलागत कहते हैं कि बात का जामे माने होना, फसी और बलीग होना, यानी उसमें कोई जुमला बेफायदा बेसूद नहीं होता। रब्बे करीम कुरान अरबी में, और अरबी का कानून है कि कोई लफ्ज़ भी बेफायदा और बेसूद नहीं होता। कुरान फसी और बलीग है। जब एक दफा आयत गुजर गई, दूसरी दफा आयत को जिक्र करने का माना क्या है? एक दफा मफ़हूम गुजर गया, दूसरी दफा जिक्र करने का मकसद क्या है? पहली आयत का माना कुछ और, इस आयत का माना भी वही होगा या कुछ और। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुमने इसी समझना होगा, मेरे सहाबा के दर पे आओगे। सहाबा ने नबुव्वत से बराह रास्त ये कुरान सीखा था। आइए जरा तसव्वुरात की दुनिया में सहाबा के दरवाजे पे दस्तक देते गए। ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जमात, बतलाओ ना जरा मेरे महबूब ने इस सवाल का क्या जवाब दिया है? जो सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं जोर से कहें सुभान अल्लाह। मुझे तसव्वुरात की दुनिया में यूं जवाब मिलता है जिसको मुफस्सिरीन ने भी नकल किया, बिलखुसूस इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर कबीर के अंदर जिक्र फरमाते हैं। इसको जिक्र करने के कई मकासद। पहला मकसद, अल्लाह ने ये आयत पहले भी जिक्र की, अब भी जिक्र कर रहे हैं, इससे आगे भी एक दफा फिर आएगी। रब्बे करीम क्यों जिक्र कर दी दोबारा? अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसको हुज्जत ताम करने के लिए जिक्र किया। कल क़यामत वाले दिन कोई ये ना कहे कि हमें इस चीज की खबर ही ना थी, हमें इस चीज का इल्म ही ना था। मैं रब ने बार बार इसलिए जिक्र किया, पीछे तवज्जो नहीं कर सके, अब तवज्जो करके जरा गौर करें। या बनी इसराइल ज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ऐ बनी इसराइल, मैंने तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजा, मैंने तुम्हारे ऊपर अपने इनामात किए, और बड़ी नेमत मैंने तुम्हें जहान वालों पे फजीलत अता की है। अल्लाह फरमाते हैं उज़कुरू नेमती अल्लती
بنی اسرائیلیوں اپنے نبی کی اتباع کو چھوڑ کر، تورات کی اتباع کو چھوڑ کر میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تفسیر جلالین کی اندر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، آپ نے اس کی وضاحت جو فرمائی ہے وہ یہ ذکر کی کہ رب کریم یوں ارشاد فرماتے ہیں، میری اطاعت یوں ہوگی کہ میری نعمتوں کا شکر ادا یوں ہوگا، میرے نبی کی اتباع شروع کر دو، میری اطاعت بھی ہو جائے گی، میری نعمتوں کا شکر بھی ہو جائے گا۔ نہیں اگر یقین نہیں آتا، آؤ میں قرآن کی آیت سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں، میرے نبی کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی اطاعت در حقیقت میرے خدا کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ، زور سے میرے نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ وہ یہود و نصارہ بنی اسرائیل کہتے تھے ہم اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں، اللہ نے اشارہ کر دیا جب تک میری محبوب کے در پہ نہیں آؤ گے اس وقت تک لاکھ دعوے کرو، کروڑوں دعوے کرو کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے گئے، میں رب نے قانون بنا دیا، میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کے لیے آمنہ کے لال کے در پہ آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ یا بنی اسرائیل اس آیت کو دوسری دفعہ ذکر کرنے کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد کہ حجت تام کرنے کے لیے، دوسرا مقصد اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی اس پر تحذیر ہے۔ تحذیر کا معنی اللہ فرماتے ہیں کامیابی اتباع محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی عرصہ ہو گئی درود پر بات نہیں کی تو شاید آپ درود کے فضائل بھول گئے، ذرا زور سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مختصر سی بات کر دیتا ہوں، قرآن کی آیت یا کوئی بھی نیکی آپ جب کریں گے، بلکہ یوں سمجھیں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، قرآن کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ سبحان اللہ۔ ایک نیکی کرو گے اس کے 10 اجر ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک نیکی پہ زور سے ایک نیکی پر 10 اجر۔ اور یہ بھی علم نہیں وہ نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ کسی کو علم ہے میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، میں تسبیحات کرتا ہوں، آپ تسبیحات کرتے ہیں، کوئی علم نہیں قبول ہوا یا نہیں۔